اور فرشتے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اس کی ضمیر کے کتاب کے ورق الٹ کے دیکھو اس نے زندگی میں کتنی بار خلوص سے یا علی کہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اہل شرک ہیں جو اللہ کے شریک مقرر کر کے پھر ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو لوگوں، یہ چاروں قسم کا شرک، شرک اکبر، ان میں جو داخل ہو جائے، جس کے عقیدے اس کے مطابق بن جائیں، جس کے اعمال افعال اس کے مطابق بن جائیں، تو وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اسلام سے اس کا رشتہ ختم ہو کر وادی کفر میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہیں۔ اگر انسان اس عبادت میں سے کوئی قسم بھی غیر اللہ کے لیے کرے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اس کے لیے سجدے کرے، اس کے لیے طواف کرے، اس کے لیے رکوع کرے، اس کے نام پر قربانیاں کرے، اس کے نام پر ذبح کرے، پیر شاہ جمال، کوکڑ گھینتے پتر ڈیر رتا لال، وہ بابا جی کے قبر پہ جا کر بکرے کی نیاز دے، وہ مرغے کی نیاز دے، وہ اس کو راضی کرنے کے لیے خون بہائے، تو یہ عبادت میں اس کو شریک بنا کر شرک اکبر کا جرم کر کے وادی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں، سیدنا علی سے روایت ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اللہ کی اس پر لعنت برستی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ نواقض اسلام میں سے دوسرا، اگر انسان اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ واسطے بنا لے، ان سے دعائیں مانگے، ان سے شفاعت طلب کرے، انہی پر بھروسہ کرے، اللہ اور اپنے درمیان کچھ واسطے بنا لے، ان واسطوں سے مانگے، ان کو پکارے، ان سے شفاعت طلب کرے، انہی پر بھروسہ کرے، تو یہ بالاجماع وادی ایمان سے وادی کفر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور ہر دور میں مشرکین اولیاء اللہ کو اس لیے پکارتے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع نقصان کا مالک نہیں مانتے تھے، بلکہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا لیا تھا۔ آج بھی یہ واسطے ہیں نہیں، ساڑی سندا نہیں اینا دی موڑدا نہیں، ساڑی سندا نہیں اینا دی موڑدا نہیں، ساڑی اینا دی اگے اینا دی او دی اگے۔ یہ اللہ پر اتنی بڑی تہمت ہے کہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، وہ تو سب کی سنتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، پانی کی دعا کرنے کے لیے جا رہے، جہاں کھڑے ہو کر مانگنا تھا، مالک نے وہاں ایک منظر کیڑی کا دکھایا، چیونٹی کا دکھایا، جو الٹی لیٹی ہوئی ہے، ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے یا رب یا رب۔ واسطہ سلیمان دا یا رب نہیں، واسطہ سلیمان کے صحابہ کا یا رب نہیں، واسطہ پنجتن پاک کا یا رب نہیں، یا رب انی خلق من خلقک، اللہ میں بھی تو تیری مخلوق ہوں، مانتی ہوں کہ سلیمان پیاسا ہے لیکن میں بھی تو پیاسی ہوں، مانتی ہوں کہ سلیمان تیرا بندہ ہے میں بھی تو تیری ہوں، مجھے بھی تو پیاس لگی ہے، اللہ مجھے پانی پلا۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ارجعوا، چلو گھر چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ ساتھی کہتے ہیں مانگنے کے لیے آئے تھے، پانی کے سوال کے لیے آئے تھے، پیاسے تھے، زمین پیاسی، انسان پیاسے، جانور پیاسے، مانگ تو لو۔ کہا نبی کے مانگنے سے پہلے ایک چیونٹی نے مانگ لیا ہے، عرش والے نے نبی سے پہلے اس کی سن لی ہے۔ میرے رب پر یہ الزام لگانے والوں، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہی جرم کفار مکہ کا تھا۔ آؤ قرآن حکیم سے سنتے ہیں، سورۃ یونس آیت نمبر 18، مالک فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے، یہ کیوں ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں، کیوں ان کا طواف کر رہے ہیں، کیوں ان کے سامنے رکوع کر رہے ہیں، کیوں ان کے لیے نظر دے رہے ہیں، کیوں ان کے لیے نیاز دے رہے ہیں، کیوں ان کے لیے خون بہا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، ان کا آوازہ کیا ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ پیر بابے بزرگ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے، یہ اللہ سے ہماری باتیں منواتے ہیں، ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ الا للہ الدین الخالص، اور لوگوں دین اسلام خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے کا نام ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، والذین اتخذوا من دونه اولیاء،
لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے اپنے ولیوں کو، پیروں فقیروں کو پکڑ لیا اور کہا کیا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کے پاس کیوں گئے، ہم ان کے دربار پہ کیوں آئے، ہم نے ان کی عبادت کیوں کی، ہم نے ان کے میلے کیوں لگائے، ہم نے ان کے سامنے ماتھے کیوں ٹیکے، ہم نے ان کو کیوں پکارا، کیوں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ان کا بڑا مقام ہے، یہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، یہ رتے ہوئے ہیں، ان کو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، یہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ عقیدے کفار مکہ کے عقیدے تھے، یہ جرم کفار مکہ کا جرم تھا۔ افسوس جو شخص اللہ کو خالق، رازق، مالک ماننے کے باوجود غیر اللہ کو سفارشی سمجھ کر پکارے، ان پر بھروسہ کرے، وہ دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ لیکن آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اسی بیماری کا شکار ہو چکی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اسی بیماری کا۔ اور جو بات کہہ کے میں اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آتا ہوں، ساڑی سندا نہیں، اینا دی موڑدا نہیں، یہ اللہ پر بہت بڑی تہمت ہے۔ مالک تو سب کی سنتا ہے۔ وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، کریم اللہ سے کس چیز میں تیرے چہرے کو موڑ دیا؟ کیوں تو نا امید ہو گیا؟ کیوں تو مایوس ہو گیا؟ کیوں تو اللہ سے دھوکے میں پڑ گیا؟ اللہ کو تو نے پکارنا چھوڑ دیا اور اس بد عقیدگی کا شکار ہو گیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جب رات ہوتی ہے مالک اور کہتا ہے میرے بندے، مالک اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، کہتا ہے بندے، رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والے دن کے اجالے میں معافی مانگ لے، سارے معاف کر دوں گا۔ دن ہوتا ہے مالک، رات ہوتی ہے مالک آواز لگاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اے روشنیوں میں گناہ کرنے والے اندھیروں میں معافی مانگ لے، اندھیروں میں کرنے والے روشنیوں میں معافی مانگ لے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں رات کے آخری پہر اللہ تعالی آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی شفا کا طالب ہے، کوئی جس کا رزق کم ہو، وہ رزق میں فراخی چاہتا ہو، مانگ لے۔ ہم سارے اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، صبح اٹھ کر کیا کہتے ہیں، ساڑی سندا کوئی نہیں، اینا دی موڑدا کوئی نہیں۔ تو آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے جیسی اس کے شان کے لائق ہے، لیس کمثلہ شیء، اور تم پھر اللہ پر تہمت لگاتے ہو ہماری سلطان۔ کہتا جی آپ نے کہا ماننا، تھانے دار کو ملنا ہو تو سپاہی پکڑنا پڑتا ہے، کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، بادشاہ کو ملنا ہو تو امیر پکڑنا پڑتا ہے۔ ہائے افسوس، تو نے میرے رب کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے کر کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ مانتا ہوں بادشاہ کو امیر کے بغیر ملاقات نہیں کر سکتے، تھانے دار کے لیے سپاہی پکڑنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تھانے دار کا دروازہ بند ہے، بادشاہ کا دروازہ بند ہے، امیر کا دروازہ بند ہے، وزیر کا دروازہ بند ہے۔ ارے رب کی رحمت کے دروازے تو ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، جب تک تیری روح تیرے حلق میں نہیں اٹک جاتی اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مانتا ہوں بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کے دل میں تیرے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ لیکن اللہ، امام الانبیاء ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا بچہ گم چکا ہے، وہ تلاش کرتی پھرتی ہے، جب مل جاتا ہے چھاتی سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ آقا اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اس کو دیکھو کہ اپنے اس معصوم کو آگ میں پھینک دے گی۔ کہا صحابہ اللہ کے نبی یہ تو اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں پھینکے گی۔ کہا جو اس کے دل میں محبت ہے وہ اس محبت کا ایک حصہ ہے، 99 حصے تو اللہ کے پاس ہیں۔ مانتا ہوں کہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر امیر کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کے خزانے اگر کچھ آپ کو دے گا تو کم ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وہ مالک فرماتا ہے میرے بندو، لو اولکم وآخرکم، اول آخر جن انس ایک میدان میں اکٹھے ہو کے مانگنا شروع کر دیں، میں ہر بندے کو ڈیمانڈ کے مطابق دے بھی دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو۔ وزیر کو تو جا کر بتانا پڑے گا، الیکشن میں ہماری مدد کرتا ہے، ہماری پارٹی کا ہے، ہماری جماعت کا ہے،
اس کے خزانے کم ہونے کی. اچھا ساری باتوں کو چھوڑو, اللہ کے لیے اعلی مثال, ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کی ملاقات آپ کے ملک کے بادشاہ سے ہو جائے, سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں, اور وہ آپ سے مل کر کہے جناب کوئی درخواست ہے تو لاؤ ہمیں دو, ہم ابھی سائن کر دیں, آپ کو نوکری چاہیے, مال چاہیے, جو چاہیے بتاؤ, لاؤ درخواست دو, ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. آپ کو جی نہیں, میں اس طرح تو آپ کو درخواست دینا بڑی گستاخی ہو جائے گی, آپ دہلی جائیے, ہم بمبئی سے اپنا MNA پکڑ کے پھر دلی میں آئیں گے, اور وہاں آپ کے صدارت کے ہاؤس میں آ کر آپ سے درخواست سائن کروائیں گے. تو کہا بیوقوف یہی بیٹھا ہوں, دے درخواست, ابھی سائن کرتا ہوں. کہ نہیں جی ہم تو کسی واسطے سے آئیں گے. تو عقل مند کون ہے جو فوراً درخواست دے دے, یا عقل مند وہ ہے جو پہلے MNA کو پکڑے MPA کے پاس جائے, MPA کو پکڑے وزیر کے پاس, وزیر کو پکڑ کے صدر کے پاس جائے؟ کون عقل مند ہے؟ فوراً دینے والا, فوراً دینے والا. امام الانبیاء فرماتے ہیں مالک اپنے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق اور پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا؟ درخواست فوراً دینی چاہیے یا صبح اٹھ کے واسطے ڈھونڈنے چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی بدعقیدگی کلمہ پڑھنے والوں میں ہے. ایک قوال کی قوالی سنیے, نصرت فتح علی خان علیہ من اللہ ما یستحق. وہ ظالم کہتا ہے مکے گیا گل مکدی نہیں, پاویں 100 جمعے پڑھ آئیے. مکے جا کر میں 100 جمعے پڑھ لوں تو بات نہیں ختم ہوتی. گنگا گیا گل مکدی نہیں, پاویں 100 غوطے کھائیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے لیے مکے کا بیت اللہ کا طواف کرنے والا, گنگا میں غوطے مارنے والا, دونوں برابر ہے. یہ کون سی پارٹی کا ہے بھائی؟ یہ ہمارے اندر ان کے روپ کا آیا ہوا ہے. مکے گیا گل مکدی نہیں, پاویں 100 جمعے پڑھ آئیے. گنگا گیا گل مکدی نہیں, پاویں 100 غوطے کھائیے. نہ میں پوجا پاٹ کی تھی, نہ میں گنگا نہایا, نہ تو میں نے عبادت نماز روزہ کر کے اللہ کو راضی کیا, نہ میں گنگا میں نہا کر اللہ کو راضی کیا. اس کے نزدیک رام رحیم ایک ہی بات ہے. اس کے کفر کے لیے اتنے جملے ہی کافی ہیں. لیکن بات آگے چلاتے ہیں. نہ میں پوجا پاٹ کی تھی, نہ میں گنگا نہایا, نہ میں 5 نمازاں پڑھیاں, نہ میں تسبیح کھڑکایا. نہ تو میں نے 5 نمازیں پڑھی, نہ میں نے تسبیح پہ اللہ کا ذکر کیا, نہ میں روزے رکھے, نہ میں چلہ کمایا. میں ان شعروں پہ آپ کی توجہ کرواؤں گا. وہ ایک بات اس پارٹی کی کرتا ہے, ایک بات اس پارٹی کی, ایک بات رام والوں کی, ایک بات رحیم والوں کی. مکہ رحیم والوں کا, گنگا رام والوں کی. پوجا پاٹ عبادت, گنگا میں اشنان, ایک ادھر کی ایک ادھر کی. 5 نمازاں ادھر اور تسبیح ادھر ہیں. پھر کہتا ہے نہ میں روزے رکھے, نہ میں چلہ کمایا. روزے ادھر کے, چلے بلے شاہ نو مرشد ملیا, انہیں ایویں ہی جا بخشایا. بلے شاہ نو مرشد ملیا, انہیں ایویں ہی جا بخشایا. نہ نمازاں, نہ روزے, نہ ایمان, نہ عقیدہ, نہ عبادت, نہ طواف, نہ کعبہ, کچھ بھی نہیں تھا. مرشد ایسا مل گیا بابا بلے شاہ کو. اتنا بڑا مرشد ملا, اتنا بڑا پیر ملا کہ بلے شاہ نو مرشد ملیا, انہیں ایویں ہی جا بخشایا. مکے گیا گل مکدی نہیں, پاویں 100 جمعے پڑھ آئیے. مکے گیا گل مکدی نہیں, پاویں 100 جمعے پڑھ آئیے. گنگا گیا گل مکدی نہیں, پاویں 100 گوتے کھائیے. گیا گیا گل مکدی نہیں, پاویں 100 پنڈ پڑھ آئیے. بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدو مینوں دلوں گوائیے. بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدو مینوں دلوں گوائیے.